پاکستان میڈیٹر سے بہت آگے تھا. پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز بنائی وار زونز میں جو وار زونز میں کوئی میڈیٹر نہیں بنا سکتا. اگر آپ نے ایسا فارمولا نکالنا ہے جو ایران کو بھی گڈ پرفارمنس کا احساس دے اور امریکہ کو بھی دے کہ دونوں اپنے آڈینسز کو بیچ دیں, ڈرافٹ کے لیے آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑنی. ٹرمپ کی وہ ناراضگی ہے وہ کن پوائنٹس پہ ہے؟ نیوکلیئر پہ. پاکستان کو ایران جب اسٹیبلائز ہو جائے ایران کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جب کہتے ہیں کہ سندور ختم نہیں ہوا, سندور 2 آپ ٹیررزم کر رہے ہیں نا, آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں مانتا کہ پہلگام پاکستان نے کیا. یار آپ کے 1 کروڑ لوگ باہر رہتے ہیں, ایمبیسیوں کے دروازے فارن منسٹر صاحب کھلوائیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وی ایکسکلوسیو اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب. ایمبیسڈر عمران علی صاحب نے پاکستان کے سفیر کے طور پر بہت جگہوں پہ سرو کیا ہے اور ان کی جو لاسٹ اپائنٹمنٹ تھی وہ عمان میں تھی, جو آج کل ہب بنا ہوا ہے ریجنل ایکٹیویٹیز کا ایران کی سچویشن کی وجہ سے. تو ہم سب سے پہلے تو عمران صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عمران علی صاحب, بہت مہربانی, اٹس این آنر. تو اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہو کیا جیسے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان لیڈ ایک میڈیشن ایفرٹ تھی جس کو بہت لمبا نہیں میں کروں گا, شارٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے فرسٹ راؤنڈ کے بعد ایک ڈاکیومنٹ تھی جو دونوں میں سرکولیٹ ہوئی, اس کے 70-80% مانے ہوئے تھے, لیکن پھر وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے وہ چلے گئے. پروبلی کوئی ڈومیسٹک کمپلشن ہوگی, لیکن ایران کو فیل ہوا کہ بہت قریب تھے اور ایرانینز کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ, تھوڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد بڑا ایونٹ آتا ہے جب فیلڈ مارشل عاصم گئے ایران میں, لینڈ ہوئے, انہوں نے ان کو اسٹریٹس آف ہرمز کھولنے پہ منا لیا. لیکن وہاں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ایران اسٹریٹس آف ہرمز کھولے گا اپنا ہرمز تو امریکہ جو ہے بلاکیڈ ختم کرے گا. وہ عجیب ہوا کہ انہوں نے کھول دی اور بلاکیڈ انہوں نے ختم نہیں کی, جس سے ایک سیکشن ہے ایران کا جس کو یہ لگا کہ ہم نے تو پاکستان کو کنوے کیا تھا, امریکہ کیوں نہیں مان رہا. پھر ان کو بتایا کہ بھئی ہم نے تو سب کچھ کنوے کیا تھا, لیکن وہ ایک ومزیکل ڈومیننٹ فارن پالیسی میں بلیو کرتے ہیں. تو اس کے بعد خیر وہ راؤنڈ ختم ہوا. اس کے بعد جو ان کا وہاں جانا تھا, اس کے بعد ایک سٹیل میٹ رہا. پھر فارن منسٹر ایران کے یہاں تشریف لائے, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں بات کی اسی ڈاکیومنٹ کے اوپر. یہ جو ایک فریم ورک ہے کہ یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے ایگریمنٹ میں ہیں. ڈیٹیل میٹنگز, کافی لمبی میٹنگز ہوئیں, اور پھر وہ عمان چلے گئے. عمان جا کے انہوں نے, اس دوران یہ ہوا کہ انہوں نے 2 دفعہ یہ پروکلیم کیا کہ ہم امریکنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے. جب امریکنز نے یہ بات سنی نا تو پھر وٹکوف کا اور کوشنر کا وزٹ انہوں نے ختم کر دیا. پھر یہ عمان گئے, عمان میں آپ نے ہرمز کے اوپر دونوں نے بتایا کہ ہم لٹرل اسٹیٹس ہوں گے, یعنی کہ ہمارے رائٹس ہوں گے جو اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کسی قسم کی سوورنٹی کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ واپس آئے, پھر ڈیٹیل سے انہوں نے پاکستان کو ہرمز کا بتایا تاکہ پاکستان امریکہ کو کنوے کرے. ہم نے کیا, لیٹسٹ پرپوزلز امریکہ اسٹڈی کر رہا ہے. آلدو انہوں نے جو پرپوز کیا اس میں نیوکلیئر ایشو شامل نہیں ہے, لیکن ایون دین دا ریسٹ آف اٹ از سو گڈ کہ امریکہ اس کو آؤٹ رائٹلی نو نہیں کر سکا. لیکن سر وہ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ ٹرمپ بڑا اپسیٹ اس پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہی از انوائڈ بٹ دین ہی کوڈ ہیو ڈسمسڈ اٹ. وہ امریکہ کا سٹانس ہوگا کہ نیوکلیئر شامل کرو, اور پاکستان کو اور ایران کو مل کے, پاکستان ایز اے پارٹیسپینٹ ایکچولی, ان کو چاہیے کہ نیوکلیئر پہ ڈسکشنز اس کے اندر ڈال دیں, کیونکہ نیوکلیئر ایشو پہ بات اور کمٹمنٹ کے بغیر امریکہ صلح نہیں کرے گا. دیٹ از ایئر پبلک پوسچر. بس میں بتا دوں, پھر عمان سے واپس آئے, بریف کیا, پھر ماسکو گئے. ماسکو میں بھی بہت اچھی طرح ریسیو ہوئے. ماسکو کے بارے میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید ان سے ڈسکس کرنے گئے ہیں یورینیم کو وہاں بھیجنے کا, اور ایک نیچرل ویٹ ہے رشیا کا. تو یہ ہوا ہے اب تک. تو سر لیکن جو ایران کی ریزرویشنز ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں کہ ایک کنٹری کو کیسے آپ فورس کر سکتے ہیں کہ یورینیم وہ اس طرح اٹھا کے دے دے؟ بٹ دیٹس دا ہول پوائنٹ نا, دیٹ میکس دا وار انلیگل. اس کی وجہ سے جنگ, ایران کے اوپر سینکشن سارے انلیگل ہیں. تو سر جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی کیا پارٹ ہے اس ایگریمنٹ؟ نہیں, سننے میں یہ آیا کہ حیرانے کے طور پہ شامل کیا گیا تھا, لیکن اس جنرل ڈاکیومنٹ کا حصہ نہیں ہے.
تو ابھی سر جو ٹرمپ کی وہ ناراضگی ہے وہ کن پوائنٹس پہ ہے؟ نیوکلیئر پہ. صرف نیوکلیئر پہ؟ کیونکہ اس نے اناؤنس کرنا تھا کہ میں نے وہ کیا جو کوئی صدر نہیں کر سکا. میں ایران کو زیرو. دیکھیں ٹرمپ کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹے بچے کو سمجھیں جس کو کھلونے مل رہے ہیں. ٹرمپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز نہیں چاہیے. وہ یہ اس نے دنیا کو یہ کہنا ہے کہ میں نے وہ کیا جو کوئی امریکی صدر اسپیشلی اوباما اور بائیڈن نہیں کر سکے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران مان جائے گا فائنلی پھر اس پہ ایگریمنٹ پہ؟ یار بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ایران نے جو یہ لیڈرشپ ہے انہوں نے بیک ہوم اپنی ملٹری لیڈرشپ کو جواب دینا ہے کہ ہم پیس وتھ آنر لے کے آئیں، پیس وتھ ڈس آنر نہیں وہ لا سکتا. تو کوئی ایسا فارمولا پھر پاکستان کی ضرورت پڑنی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ میں اگر آپ نے ایسا فارمولا نکالنا ہے جو ایران کو بھی وکٹری کا یا وکٹری کو رہنے دیں، گڈ پرفارمنس کا احساس دے، اور امریکہ کو بھی دے کہ دونوں اپنے آڈینسز کو بیچ دیں، اس کے لیے اس ڈرافٹ کے لیے آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑنی. اور آپ کیا سمجھیں کب تک یہ ہو جائے گا فائنل؟ یار اللہ کرے ہو جائے، یہ مہینہ کے قریب لگے گا. مہینہ ٹرمپ صاحب کے دورے سے پہلے نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو 14 کو ٹرمپ دورہ آگے کر دے گا. اچھا ٹرمپ کا کیا ہے، اگر نیا ہوا تو وہ دورہ آگے کر دے گا یا چائنیز کو کہے گا وی ہیو میڈ اے لاٹ آف پروگریس. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے یہ؟ اس وقت کچھ حتمی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں 1 مہینے میں ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ دونوں ملک ٹربل میں مختلف ریزنز کی وجہ سے. تو آپ سر کیسے دنیا کو دیکھ کیسے رہے ہیں یہاں سے کچھ سال بعد یا 2 سال بعد؟ آپ کو کیا بیٹے رولز بیسڈ آرڈر ڈسٹروائے ہو چکا ہے. وہ امریکہ نے اس جنگ سے پہلے خود ڈسٹروائے کیا ہے. اقوام متحدہ زیرو کر دی ہے. ای یو کے بارے میں اتنا ان کو علیحدہ کر دیا اس پروسیس سے. ای یو کبھی اسٹریٹس آف ہارمز کے میں کانفرنسیں کر رہا ہے جس میں ایران شامل ہی نہیں ہے. ابھی کیا فائدہ ایسی کانفرنسیں کرنے کا؟ تو جو نئی دنیا ہے وہ پاور سینٹرز ہوں گے دنیا میں. امریکہ کا سینٹر آف پاور کچھ ڈیمینش ہوگا لیکن رہے گا. مڈل ایسٹ میں بھی رہے گا. کچھ ریجنل یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں مڈل پاورز کی، فضول سی ٹرم ہے. جو ریجنل کچھ لوگ مستحکم ہیں، جس طرح یہ 4 ممالک پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ ایک دوسرے کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی الائن کر رہے ہیں، یہ اس ریجن میں ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہوں گے. تو اس لیے دنیا پھر ایک ٹربلڈ سپاٹس میں ہی چینج ہو جائے گی. پاکستان کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا رول اب ایک مستحکم ملیٹریلی ایک اسٹرانگ ریاست کے طور پہ، اور اس کی ڈپلومیسی کی اب دنیا میں بہت تعریف ہیں. تو ایک ہمارا انٹرنیشنل رول تو بہت اوپر چلا گیا. دنیا مانے گی بھی ایز اے مڈل پاور، آپ کو مانے گی. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو روز کی یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اور یہ IMF کے پروگرامز اس سے نکالیں. اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں اپنے دوستوں کو بتائیں. ان کے لیے یہ پاکٹ منی ہے جو پاکستان کے فسکل بیلنسز کو ٹھیک کر سکتی ہے. چیز 3 بلین 4 بلین ادھر ادھر سے. اچھا سر، اب 2 سنیریو بن رہے ہیں. ایک سنیریو جو موسٹ لائکلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا فائنلی کسی نہ کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ. جو 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں ان پہ بھی وہ ایگری کر جائیں گے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کے گینز کیا ہوں گے اکنامیکلی یا فائنینشلی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا اینڈ دے ریٹرن ٹو ہاسٹیلٹیز، اس صورت میں پاکستان کس پوزیشن میں ہوگا؟ جو پہلے بری سینیریو کو کر لیتے ہیں، دے ریٹرن ٹو ہاسٹیلٹیز، آئل ول بیکم مور ایکسپینسو. یہ انفلیشن کا بھوت آپ کے اوپر جینے گرے گا کہ سپلائیز بھی آپ کی کم ہو سکتی ہیں، آپ کی بجلی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کی ایک ایسی ایفرٹ جس میں پوری نیشن سٹیٹ شامل تھی وہ فیل ہو جائے گی. مانے ہم یا نہ مانے، اگر یہ پیس نہیں ہوتا تو لوگ ہمیں ضرور، اسپیشلی ہمارا ایسٹرن نیبر کہے گا کہ آپ فیل ہو گئے. حالانکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تو دونوں ممالک کے پاس ہے اس کو کامیاب کرنے کی. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایران سے آئل سستا مل جائے گا. آلریڈی ہم نے ٹریڈ روٹس ان کے کھول دیے ہیں. یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو پاکستان نے لیا، ٹریڈ روٹس والا. اس سے ایران کو ریلیف ملتی ہے اور پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوتے ہیں. آپ کو آئل کی اور باقی چیزوں کی ان کے ساتھ ٹریڈ کی اور آپ کو بینیفٹس ہوں گے.
اسسٹنسی مل سکتی ہے آپ کو ایران سے، اکنامک اسسٹنس چاہیے، اللہ کرے نہ چاہیے ہو، تو آپ کا نیبرہڈ سکون میں آ جائے گا. ٹی ٹی پی بی ایل اے کے جو بیسز ہیں ایران میں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو اوور آل دنیا کہے گی کہ پاکستان نے اس وقت ڈیئر کیا جب کوئی آلریڈی کہہ رہے ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سوائے اس کے جو اسکیپٹکس ہیں اور اینٹی پاکستان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار واقعی انہوں نے استعفیٰ دے ڈیڈ واٹ نو بڈی ایلس کوڈ دے آفرڈ. اور میں آپ کو بات بتاؤں بیٹے، میڈیشن میں جہاز نہیں دیے جاتے، میڈیشن میں سیکیورٹی کور نہیں دیا جاتا اینڈ ٹو اینڈ. پاکستان میڈیٹر سے بہت آگے تھا. پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز بنائیں وار زونز میں جو وار زونز میں کوئی میڈیٹر نہیں بنا سکتا. اس کو پتہ نہیں آپ کیا نام دیں گے، نہ فیسیلیٹیٹر نہ میڈیٹر ریز ٹو دا پاور 2 ملٹی پلائڈ بائی 2 نہیں، ریز ٹو دا پاور 2 مچ مور دین اے میڈیٹر. ایک خیر خواہ دونوں سائڈس کا، جس کی پوری اسٹیٹ اسلام آباد کے لوگوں نے آپ کو پتہ ہے سارے لاک ڈاؤن سفر کیے ہیں، دوبارہ آئیں گے دوبارہ لاک ڈاؤن سفر کریں گے، اف تک نہیں کوئی کرتا. اچھا سر، ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کا رول تو میرے خیال میں انہوں نے اچیو کر لیا کہ سیز فائر انہوں نے کروا دی، پھر سیز فائر ایکسٹینڈ کروا دی، پھر دونوں کو سامنے بٹھا دیا، تو مطلب دے ہیو ڈن دیئر پارٹ نا. اب آگے اس سے زیادہ اگر اچیو ہو جاتا ہے تو وہ دیٹ ول بی اے بونس فار پاکستان. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو بیسک کام تھا ایک جو آئس میلٹ کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اگر پیس آ جاتا ہے، تو اس میں پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی؟ اور دوسرا جو گوادر پورٹ ہے ہماری، کیا اس کا کوئی چانس ہے کہ وہ لنک ہوگی ایران کی چابہار سے، یا اس پہ کوئی جو ٹریڈ روٹس ہیں اس پہ کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ گوادر کا تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اگر ہم نے میس اپ نہ کیا گوادر کو تو گوادر ول بیکم پارٹ آف دا انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم. جو ہماری شروع سے خواہش ہے، چائنا کی خواہش ہے، وہ تو بن جائے گا. اٹ از نو رائٹ اراؤنڈ دا کارنر اگر ایران اسٹیبل ہوتا ہے. ایک آپ نے یہ سوال پوچھا تھا، دوسرا کیا پوچھا تھا؟ کہ مطلب پاکستان نے اچیو تو کر لیا نا، تو اب انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ انویسٹمنٹ پاکستان میں بیٹے صرف اس وقت آئے گی جب پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو دنیا پیسفل اور انویسٹر فرینڈلی سمجھے گی. اس کے لیے ہمیں بی ایل اے پہ اور ٹی ٹی پی پہ مزید اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ نے بھی ہم بات کر رہے تھے 90% ریڈکشن آئی ہے پاکستان کی صحیح پالیسی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ. جو ہیڈ لائنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ پہلے پاکستان کی صرف نگیٹو ہیڈ لائنز لگاتے تھے ان میں سے کئی یہاں آئے ہیں. جو بھی یہاں آیا ہے کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اسلام آباد ہے، ہم تو اخباروں میں کچھ اور سمجھتے تھے. تو دنیا کے ٹاپ جرنلسٹ آئے ہیں، اس کا اٹ سیلف بڑا سیلیوٹری ایفیکٹ ہوگا. صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان نے ایک ہارڈ کور پالیسی اپنائی ہے افغانستان کی طرف، وہ ٹھیک ہے اور وہ جاری رہنی چاہیے؟ میرا خیال ہے اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک پتہ ہوگا جنہوں نے ہارڈ کور پالیسی بنائی ہے کہ اس کا امپیکٹ اگر ختم ہو گیا یعنی کہ فردر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر رک جانا چاہیے. ہارڈ کور پالیسی شوڈ بی فالوڈ اور اکمپنیڈ بائی سافٹ کور ٹو. بٹ لگتا یہ ہے کہ یہ ہارڈ کور پالیسی پاکستان کی ضرورت تھی. رزلٹس تو یہی بتا رہے ہیں. اچھا سر، ابھی ہم بیٹھے ہیں، آج 28 اپریل ہے. آج سے کچھ دن پہلے ایک پہلگام ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے سال اس کی اینیورسری گزری ہے، سال پورا ہو گیا ہے. ہفتے بعد 7، 8، 9 مئی آ رہا ہے، یا 8، 9، 10 مئی آ رہا ہے، جو پاکستان کی ایک ہسٹورک وکٹری ہوئی ہے ایئر بیٹل میں اگینسٹ آرچ رائول انڈیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی، ڈیفنس وائز، یہ پچھلا ایک سال انڈیا پاکستان کے لیے کیسا تھا اگر انٹرنیشنل پورٹ فولیو کے حساب سے بات کریں تو؟ پاکستان کے لیے ان ایکسپیکٹڈلی بہت زبردست سال تھا. جو کہتے ہیں نا، یہ پاکستان کے جوانوں نے، جو پاکستان کی افواج نے جو ہمیں وکٹری دلوائی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے ڈویڈنڈس اتنے زیادہ ہوں گے. اور وہ اس ڈویڈنڈس میں انڈیا نے بہت غلطیاں کی ہیں. آپ کے انڈین آڈینس بھی ہے. پہلے تو میں بتاؤں گا انڈین آڈینس کو کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم مے کا مارکا جیتے ہیں. آپ نے ہماری ایئر فیلڈز پہ مارا اینڈ میں. آپ نے اس سے پہلے ہمارے 9-10 ٹارگٹس مارے کسی ولیج کے، کسی جگہ کے. ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور چلیں آپ کی ہمارے ایئر ڈیفنسز کے اوپر آپ کی مان لیتے ہیں جیت ہوگی.
ہم نے آپ کے 26 ٹارگٹس کو مارا. ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے, لیکن ہم نے اس لیے نہیں دکھایا کہ ہم ون اپ مین شپ نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے بریگیڈز ہٹ ہوئے ہیں, باقی چیزیں ہٹ ہوئی ہیں. تو جو زمینی ہے وہ مور اور لیس وی بوتھ ڈیڈ پریٹی ویل. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے 6-7 جہاز مارے گئے. 6-7 جہاز تو یار مین جنگوں میں بھی نہیں مارے جاتے. اس سے پہلے سوئفٹ ریٹورٹ میں ابھی نندن, جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, میں پرسنلی عزت کرتا ہوں, خاندانی لڑکا, وہ اس کا جہاز اور پروبلی ایک اور جہاز مارا. تو جو یہ بیلنس آف وکٹری کا جو بیلنس ہے وہ باقی اسٹیل میٹ اور جہازوں میں پاکستان کی فتح کی وجہ سے. پھر آپ کا بجٹ ہم سے پتہ نہیں 10 گنا زیادہ ہے فوج کا, کہ فوج ہم سے 5 گنا زیادہ ہے یا 3 گنا زیادہ ہے. آپ کے ایئر کرافٹ ہم سے بہت زیادہ ہیں. اور جو سب سے بڑی ہماری وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلگام پہ بغیر انویسٹیگیشن کے پاکستان پہ اٹیک پلان کر لیا. آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں مانتا کہ پہلگام پاکستان نے کیا. آپ شروع ہو جاتے ہیں اسامہ بن لادن سے, باقی جگہوں سے. بھئی ایک میں بات آپ کو بتاؤں, پہلگام اور پہلگام سے پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ میں انہوں نے بالا کوٹ کس کے جواب میں کیا تھا؟ پلوامہ میں. پلوامہ. اب پلوامہ میں آئی ایم اسپیکنگ لائک اے بردر ٹو یو. پلوامہ میں ایک بچہ تھا, وہ جو پرپیٹریٹر تھا اس اٹیک کا, اس کی فیملی میں ایک شہید ہو چکا تھا انڈین فورسز کی طرف سے. اس کو روز مرغا بناتے تھے آتے ہوئے. آپ کا خیال ہے یہ پاکستان نے پلان کیا ہے؟ لڑکا کشمیری ہے. آپ کہیں سے ایک ٹویٹر ہینڈل پہ سے کر دیتے ہیں, کوئی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں واہ 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 پاکستان نے کیا. جو بچہ تھا کیا وہ پاکستان میں بورن ہوا تھا؟ پھر ہم نے آپ کا سوئفٹ ریٹورٹ میں بھی آپ کے جہاز ہمارے ایئر فورس کی سپیریورٹی ہے, آپ پتہ نہیں بالا کوٹ میں کیا اٹیک کر کے آ گئے. تو یار آپ کیوں نہیں, میں بہت عزت کرتا ہوں وائر کے طرف سے, انہوں نے کل پروگرام کیا, پرسوں 10 لیسنز فرام پہلگام. ابھی مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, بڑے مشہور اولڈش گریٹ اسکالر. کرن تھاپر نہیں, کرن تھاپر نہیں, یہ وہ ہیں جو سولو کرتے ہیں کلٹر کے نام سے, کٹ دا کلٹر کے نام سے. چلے نام نہیں رہ گیا, بہت عزت کرتا ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ کو نہیں پتہ تھا, آپ نے جو اتنا بڑا کہا کہ سوئفٹ ریٹورٹ ہوا تھا, کیا آپ کو اب تک نہیں پتہ کہ آپ کے 7 جہاز مارے گئے ہیں؟ کیا آپ کو اب تک نہیں پتہ کہ پہلگام میں پاکستان انوالو نہیں تھا؟ آپ تو کسی انڈین گورنمنٹ کے میڈیا میں نہیں ہیں, ان سے تو ہمیں ارنب اینڈ کمپنی سے تو کوئی امید نہیں ہے. یار آپ لوگ آپ لیسنس لیں اور لیسنس لیں. کچھ باتیں آپ کی ٹھیک بھی تھیں, میں اس کے جواب میں پروگرام کروں گا, لیکن آپ سردسائے صاحب, برکھا دت پاکستان آتے رہے ہیں, جانتے ہیں, میں قصوری صاحب کے ساتھ تھا, برکھا آتی تھی. یار آپ نے اتنا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا ہے اس وار میں بھی. ہم جو صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری اسٹیٹ کی, اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا ہم سے, آپ کے زیادہ لوگ ہیں. کیا ہم نے کوئی اینٹی انڈین سٹانس لیا اس وار میں؟ نہیں. پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلگام کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات, آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں جی فیلڈ مارشل صاحب نے کہ ان کی فیملی کو راضی کیا, ٹرمپ کی, باقی نو. لیٹ می ٹیل یو ٹوڈے وائی دی Americans are offended and it's probably temporary. بھائی وائس پریزیڈنٹ وینس اور روبیو آپ کے اور ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ٹیلی فون پہ تھے, 24 گھنٹے. آپ کی سیز فائر کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا, اور آپ تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے تو کلیئرلی بتا دیا کہ جی امریکہ نے میڈیشن کی, ہم خود میڈییٹ کر رہے ہیں. جب آپ وائی ڈڈ یو ہیو ٹو لائی سو مچ, یو آر سچ اے لارج اسٹیٹ. اور میں ایک اور بات انڈیا کو کہنا چاہوں گا, آپ جو یہ برکس میں فارمولے ڈھونڈتے ہیں, آپ یہ جو فارمولے ڈھونڈتے ہیں دنیا میں, کوارڈز میں, باقی ہر ایک کے پیچھے اینٹی پاکستانیت ہوتی ہے.
with a large heart, you're a larger country, try having peace with Pakistan. Try embracing Pakistan. Please don't bring Kargil again and again. میں پھر سیاچن لے آؤں گا, آپ کارگل لائیں گے, میں آپ کے اور اٹیکس لے آؤں گا. اور دوسرا ہمیں اچھی طرح پتہ, جب آپ کہتے ہیں کہ سندور ختم نہیں ہوا, سندور 2 آپ ٹیررزم کر رہے ہیں نا, آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. کین وی پٹ اے اسٹاپ ٹو دس؟ If Pakistan and India embrace each other, the world will breathe a sigh of relief. تو جو اتنے فارمولے آپ نکالتے پھر رہے ہیں, اس کے ساتھ دوستی, اس کو پکڑو, پاکستان میں کرو, افغانستان کے ساتھ بات کر کے, یار the straight path lies to اسلام آباد. سر ابھی برکس کا بھی ایک سیشن تو ہوا ڈپٹی فارم منسٹر. اب میں جان کے تنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کے انڈین فینس, لیکن چونکہ آپ برکس میں, یار آپ بات سنیں, آپ وہ لوگ تھے جن کے پاس یاسر عرفات آتا تھا, ٹھیک, آپ یار برکس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ذکر نہ ہو, یو ای کے پیچھے لگ کے. یار 90,000 لوگ مار دیے, بچے ختم ہو گئے, ابھی بھی پانی پینے کا پانی نہیں ہے. ویئر از دا ہیومن انڈین؟ ویئر؟ کہاں ہیں آپ؟ آپ کا اچھا لگتا ہے آپ کی فارن سروس کے لوگ اس میں سے جینوسائڈ نکال رہے ہیں اور باقی چیزیں نکال رہے ہوں؟ یار ایک ظلم ہوا ہے دنیا میں, آپ نہیں. اینڈ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اسرائیل کی کچھ ٹیکنالوجی کے لیے, پیگاسس کے لیے, پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز روکنے کے لیے, بھئی وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی if you extend a hand of friendship to پاکستان. تو سر اس میں جو برکس کا فیلئر ہوا ہے انڈیا کا, اس سے پہلے برکس کا تو نہیں ہوا, اس سیشن کا فیلئر, سیشن کا, کیونکہ کوئی ڈکلیریشن ہی نہیں آ سکا. تو آپ کے خیال میں کیا انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے اتنی ویک ہو گئی ہے؟ ایک تو پچھلے مئی کے بعد سے اب تک انہیں ہر فورم پہ وہ دے آر انسکسیسفل. تو کیا اس کی کیا مطلب انڈیا has a very aggressive and very finely tuned Indian external affairs service. لیکن جب پولیٹیکل لیڈرشپ بنیان المرصوص اور سندور کے بعد اتنا بڑا جھوٹ بولے گی تو پھر دین ایوری تھنگ گوز ساؤتھ. وہ جھوٹ ابھی تک, بھئی آپ نے صرف یہ کہنا تھا وی آر ویری ہیپی دیٹ آر فرینڈز انکلوڈنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرائی ٹو برنگ پیس ان ساؤتھ ایشیا. ایک سینٹینس آپ نے بولنا تھا. آپ کا جو انٹرنل نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف, وہ آپ کو لے کے آپ کو پرابلم میں لا رہا ہے. آپ کے وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی تو میں کیا بات کروں, جو آپ کے مڈل آف دا روڈ پیپل who we listen to when we grew up, we still listen to them. بھائی ان کو کیا ضرورت پڑی؟ ان کے مالکان کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سٹانس چینج کر لیں. تو برکس کا بھی یہی ہوا. اب برکس میں یار کوئی بات ہے کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ جینوسائڈ اور پیلسٹینینز کا ذکر نہ ہو. وہ پیلسٹینینز جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتے تھے. ایران اور یو اے ای کی لڑائی ہوئی ہے. آپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایران میں پاکستان کا آنریبل سٹانس ہے ایران کے اوپر. آپ نے لڑائی کر کے ایران کے خلاف آپ نے برکس فیل کر دی. آپ کو کون میڈیٹر بنائے گا؟ اچھا سر, برکس فیل ہوگی, ادروائز بھی اب انڈیا جو ہے نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اب جو انڈیا کا جو انٹرنیشنل ان کی اسٹینڈنگ ہے اور جو ان کو وہ ایک ڈپلومیسی کا فیلئر ہے, اب اس کو یہاں سے آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مزید تنہا ہوں گے؟ کیا اس کو اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں گی؟ کیا ان کی کیا سچویشن کیا ہے؟ It will depend on what they say or do. If they keep on going against the trends of justice, fair play, truth, then of course they will suffer. آپ وہ جو نام نہیں یاد آ رہا کٹ دا کلاٹر والے سر کا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کشمیر میں یہ کہہ رہا ہے پاکستان. یار مجھے ایک بات بتائیں, کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا؟ جی. اگر کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ آپ نے اس کے اسٹیٹہڈ بھی ختم کر دیا؟ آپ غلط کر رہے ہیں نا. جب آپ غلط کر رہے ہیں پاکستان ایجیٹیٹ ہوگا. پاکستان کے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں کشمیریوں کے لیے. کیوں؟ دے آر ڈیوائڈیڈ فیملیز اکراس دا بارڈر. ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم ظلم نہیں دیکھ سکتے. ہم پیلسٹینین پلے بک
کشمیر میں ہوتی نہیں دیکھ سکتے. ابھی پہلگام کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے گھر جلانے شروع کر دی. وڈوز روتی ہوئی. دس از دا انڈیا وی وانٹ ٹو شو. اچھا سر, انڈیا پہ چلیں آئسولیٹ ہو گیا انٹرنیشنلی, اور اب میرا خیال انہیں کافی اسٹرگل کرنا پڑے گا. دیکھیں, انڈیا از اے ہیوج کنٹری. اٹ ہیز اے ہیوج مارکیٹ. اٹ ہیز اے سرٹن ایتھوس. ہو سکتا ہے وہ ریکور کر جائیں. ہم کو انڈیا کا برا نہیں چاہتے, لیکن ہم جو ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور بڑے قریبی تعلقات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیٹسٹ سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا, یہ دوسرے ملکوں تک بھی پھیلے گا؟ جس طرح ترکیہ نے بھی ایک خواہش ظاہر کی کہ اس کو لارجر اس میں لینا چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں کہ قطر بھی اس میں شاید آنا چاہتا ہے, ہمیں بھی عمان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کون کون سے کنٹریز میں شامل ہو سکتے ہیں, اور کیا یہ واقعی ایک بننے جا رہا ہے کوئی اس طرح کا الائنس؟ میرا خیال ہے ٹرکی از کنسیڈرنگ. وہ ایگزیکٹلی سعودی عربیہ والا نہیں کرے گا. ٹرکس ہیو اے سرٹن مائنڈ آف دیئر اون. وی ریسپیکٹ اٹ. وی ہیو اے لاٹ آف کوآپریشن ان ایئر فورس اینڈ آرمی اینڈ آل دیٹ. وہ ٹرکی انٹرسٹڈ ہوگا. پرابلی قطر انٹرسٹڈ ہوگا. شاید کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہو. سننے میں آ رہا ہے کہ دیر آر ادرس دیٹ آر انٹرسٹڈ. پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے گینز کیا ہیں. پاکستان اسلامک امہ میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے. تو پاکستان میں آپ کو یہ پروگرام میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوں پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے. پاکستان کو ایران جب اسٹیبلائز ہو جائے, ایران کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان تہران میں پہنچا ہوا سعودی عربیہ میں ٹو اوورسی, اسی طرح ایران میں بھی ہونے چاہیے پاکستان کی پریزنس, تاکہ اسرائیل اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اسرائیل کے خلاف, سعودی عربیہ اور گلف کے خلاف نہیں. اور گلف کنٹریز اور ایران میں صلح اسی وقت ہوگی جب پاکستان کی وہاں پریزنس ہوگی. پاکستان اوور ایکسٹینڈ ہو جائے گا, لیکن پاکستان کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ٹو ڈو دس, لائک ایز ٹولڈ یو, اٹس پاکٹ منی ایون فار عمان, لیٹ alone the richer countries. So what Pakistan offers is unprecedented ہے یار. پاکستان کو دنیا نے, اور پاکستان کی یہ سچی فارن پالیسی بہت عرصے سے چل رہی ہے. ہم جب فلسطین کی باتیں کرتے تھے اور اسلامک امہ کی, تو ایجپشنز ہم پہ ہنسا کرتے تھے 47, 48, 49 میں. تو آج پاکستان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیسے آ گئے. پاکستان کی تو کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے. پاکستان کو کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑی. اچھا سر, اب یہاں سے آپ, لاسٹ کویشچن ہے میرا, اب یہاں سے آپ جو پاکستان کے ڈیسیژن میکر اور پالیسی میکرز ہیں, اسپیشلی جو فارن افیئرس چلانے والے لوگ ہیں, ان کو کیا ایڈوائز کریں کہ یہاں سے اپنا پروفائل مزید اونچا لے کے جانے کے لیے اب کیا ایسے جو کی پوائنٹس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے پاکستان کے پالیسی میکرز کو؟ پہلا پوائنٹ یہ, اور اس کا شارٹ آپ کلپ بھی چلا دینا. پہلا پوائنٹ یہ ہے پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کو اور پاکستان کی ایمبیسیوں کو, یار آپ کے 1 کروڑ لوگ باہر رہتے ہیں, خدا را ان کے ساتھ انسانیت والا رویہ رکھیں. ایمبیسیوں کے دروازے فارن منسٹر صاحب کھلوائیں. 24/7 سروسز کریں. آپ سٹاف کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. آپ دنیا کو نہ دیکھیں. پاکستان کی ایمبیسی اور فارن سروس فرق ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ پاکستان کو بہت ایکٹیولی ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کر کے اور آپس کی ٹریننگ کر کے, جو یہ پاکستان کی سول اور ملٹری ادارے ہیں جو فارن پالیسی چلاتے ہیں, فارن آفس کے ساتھ فوجی ادارے ہیں, ان کے گریڈ 20 کے آفیسرز کی جوائنٹ ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک نیکٹا کے اندر گریڈ 20 سے اوپر یہ کمانڈز کو اکٹھا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پریکٹیشنرز کو 20 سے جب اکٹھے کام کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بہتری ہوگی. تیسرا یہ کہ ایران کے ساتھ لمبے تعلقات کے لیے آپ نے سعودی عربیہ کو سیکیور کر لیا, ایران کے ساتھ بھی پلیز ایک امریکہ سے بات کر کے بے شک ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کریں, اور امریکہ کو بتائیں اس سے اسٹیبلٹی ہوگی, اس سے آپ ڈریگ نہیں ہوں گے مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں. وہ کریں بس. جنرلی یہی ہے. باقی اس لیے یار میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان کے فارن پالیسی کے اداروں کی, وہ سپرلیٹیولی اچھی رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں. تو جو کمیاں مجھے لگتی ہیں پاکستانیوں پہ توجہ نہ دینا, وہ میں نے بتا دی.
پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوگی، اور پاکستان نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا مذاکرات میں، اور ابھی تک کر رہا ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ مذاکرات کی ایک اور نشست اسلام آباد میں جلد ہوگی، اور اس کا معاہدے پر جو دستخط ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اس طرح کی خبروں کے لیے اور انٹرویوز کے لیے دیکھتے رہیں WeNews.pk۔ بہت شکریہ۔